میرے معزز طلباء اور طالبات، اساتذہ کرام اور خواتین، ہر ہفتے کو جیسے اصلاحی بیان ہوتا ہے تو اس وقت چونکہ ملک میں ایک آفت ہے اور سیلاب کی صورتحال ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، لوگ ڈوب گئے، لوگوں کو تکلیف میں ہے۔ ان مشکل حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ہمارا ملک پاکستان کے چاروں صوبے وہ متاثر ہے، پانی ہی پانی ہے، اکثر حصوں میں پانی آ چکا ہے اور ملک کی اکثر آبادی جو ہے وہ اس پانی میں متاثر ہے۔ یعنی یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگوں کے گھر ختم ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، مویشی جو ان کی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ان حالات میں بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاشم، ان حالات میں بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس موسم میں اور ان حالات میں ہمیں 3 کام ایسے کرنے ہیں کہ جو مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے بھی کچھ اہداف ہیں، کچھ جو ہے ہم سے مطالبے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں کثرت سے جو ہے صلہ رحمی، اپنے بھائیوں کی مدد اور جو بھائی مشکل میں ہے ان کے ساتھ تعاون کرنا، اس پر کثرت سے احادیث موجود ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا وہی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اگر تکلیف میں دیکھیں تو فوراً اس کی مدد کو پہنچے، فوراً اس کی مدد کو پہنچے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے نکلتا ہے اور اس کی پریشانی ختم کرتا ہے، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کر دے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی دوسرے صحابی کا کوئی مسئلہ ہوا اور ان سے پوچھا مسجد میں آ کر کہ میرا فلاں حاجت ہے، مسئلہ ہے، آپ میرے ساتھ جائیے۔ تو وہ اعتکاف چھوڑ کر اس بھائی کے مدد کے لیے پہنچے اور اس کا مسئلہ حل کروایا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائے کہ کسی دوسرے مسلمان کی مدد کرنا اور اس کی خیرخواہی کرنا، اس کو نفع پہنچانا کتنا ثواب کا کام ہے اور کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ پھر ان حالات میں کہ جہاں ملک میں مصیبت ہے، آفت ہے، تو ہمیں بھی اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر جسم کی کسی ایک عضو پہ تکلیف ہو تو جسم پورا جو ہے پورا جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہی مسلمان ہونے کی نشانی ہے کہ اگر ایک بندہ، ایک مسلمان KPK میں، خیبر پختونخوا میں مصیبت میں ہے تو ہمیں یہاں درد میں ہونا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان بلوچستان میں تکلیف میں تو ہم یہاں تکلیف ہونا چاہیے، ہمیں درد ہونا چاہیے کہ یار میرا فلاں بندہ تکلیف میں۔ اور اس وقت جو حالات ہیں اس میں ہمیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ جب مکہ سے صحابہ نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو مدینہ کے لوگوں نے جو مدد اور نصرت اور ایثار کا جو جذبہ پیش کیا، جو قربانی دی، انصار کے فضائل اگر ہم سنیں تو ہم حیران رہ جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بشارتیں ان کو دی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اس وقت مجبور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدد کی اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر ان کی مدد کی۔ اگر کسی کا کاروبار تباہ ہو گیا تھا تو اپنے کاروبار میں شریک کر لیا،
کسی کا گھر ٹوٹ چکا تھا، گھر سے بے گھر ہو گئے تھے، گھر نہیں تھا، اس کو اپنے گھر میں حصہ دے دیا، اپنی جائیداد میں حصہ دیا، اپنے باغوں میں حصہ دیا۔ یعنی صحابہ نے ایسی مثال پیش کی کہ ساری زندگی قیامت تک کے لیے جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ بن گئے کہ جب آپ کے بھائی مشکل وقت میں ہو تو کتنی قربانی سے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز وہ استغفار کی طرف رجوع کرنا۔ نفلی نماز، ایک مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں تو وہ تو فرض ہی ہے، پڑھنی ہے لازمی ہمیں، لیکن فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام ہو، صلاۃ التوبہ، استغفار کی کثرت، نفلی عبادات کی طرف رجوع کرنا تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے۔ اور تیسری چیز، اگر ہم بچے ہوئے ہیں، ہم پر یہ مصیبت نہیں ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس وقت ہم محفوظ ہیں۔ اور شکر کا بہترین طریقہ اس وقت یہی ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کا خیال رکھیں، ان کے لیے ہم کوشش کریں، جدوجہد کریں۔ شکر کا بہترین طریقہ اس وقت یہی ہے۔ مطلب شکر کے یہ الفاظ کہ اللہ شکر ہے کہ میں بچا ہوا ہوں، ہم بچے ہوئے ہیں، یہ تو ہے، لیکن اس شکر کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم ان مسلمان بھائیوں کے لیے درد اور غم کا اظہار کریں اور ان کے لیے جو ہے نا کوشش کریں کہ کسی بھی طریقے سے ہماری ذات سے ان کو 1 روپیہ کا فائدہ ہو جائے، کسی بھی طریقے سے ہماری ذات سے 1 روپیہ کا فائدہ ہو جائے۔ یہ 3 کام بحیثیت مسلمان ہمیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، مسلمان کا بھائی ہے، اس کے دکھ درد میں ہمیں شریک ہونا ہے۔ نمبر 2، نفل عبادت کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور نمبر 3، شکر ادا کرنا ہے۔ اگر ہم ان 3 اعمال میں عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے۔